السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار الحمدللہ جی آپ سب کو ویلکم۔ آج کی کلاس میں ہم ابتدا کرتے ہیں جی، تو امینہ، نشمیہ، عائشہ آ جائیے۔ جی سر۔ جی امینہ، وذکر کیا ہے؟ وذکر عبدنا ایوبا۔ سر واو عطف ہے، اس کو فعل امر ہے، اور عبدنا مفعول ہے، ایوبا بدل ہے عبد کا۔ ٹھیک ہے، ایوبا بدل ہے عبد کا، ٹھیک ہے۔ عبدنا یہ مفعول ہے اذکر کا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ ویری گڈ، کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور آپ یاد کریے ہمارے بندے ایوب کو، یعنی آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں فرمایا وذکر ایوبا؟ سر خاص کرنے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، یعنی میرا خاص بندہ وذکر عبدنا ایوبا، آپ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں، ان کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد کا تذکرہ، اس لیے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، قرآن مجید میں جہاں بھی عبدی ہے یا عبادی ہے یا عبد یعنی عبدنا ہے، یعنی عبدنا، عبادنا، یہ بیسیکلی اللہ کے خاص بندے، یعنی وہ مومن بھی ہو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عام طور پر مومنوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن ان کی نسبت اپنے ساتھ کر لی ہے، ایمان لانے والے ہیں نا۔ ویسے تو پوری دنیا کے ہی لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اصل تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو وذکر عبدنا ایوب، یہاں پر یہ میم بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ میم یہاں کیوں ہے؟ کوئی اور بتا سکتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ جی رافعہ، کیوں ہے میم؟ جی سر، یہ یہاں پہ وقف لازم ہے اور یہاں سانس توڑے بغیر آگے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تجوید کا بات نہیں، یہاں گرامر کی وجہ سے کیوں توڑا وقف لازم ہے، کیوں رکنا ہے؟ سوال یہ ہے وائی وی نیڈ ٹو اسٹاپ ہیئر۔ جی آپ بتائیں۔ جی بتائیں۔ سر جی یہاں بات مکمل ہو رہی ہے اس لیے۔ اور کوئی ہے؟ چلیں جی، افسانہ خان بتائیں۔ جی سر یہاں یہ کہ تھوڑا سا ایک وقف اس لیے کہ وہ یاد کرنے کے لیے کہ تھوڑا مطلب ذہن تھوڑا پہ رک جائیں، جوڑ یاد کر ڈالیں، لیں ہیں۔ رک جائیں۔ جی ایسا نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ جی رفیق النساء بتائیں۔ جی سر، یہاں پر مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ختم ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد میں بندے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ نہیں، آگے بھی اللہ کی بات ہی ہے،
इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब, ये भी तो अल्लाह ताला ने खबर दी है ना। अच्छा अच्छा चलें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देखें, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वज़कुर अब्दना अय्यूब, आप हमारे बंदे अय्यूब को याद करें। अगर ये वक्फ लाजिम जब हो रहा है तो इसका मतलब ये जुमला इससे डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर ये वक्फ लाजिम ना हो, इस जुमले को इसके साथ मिला लें, तो इसका मतलब ये होगा इस ज़र्फिया, इस ज़र्फ आएगा तो फिर ये मुतल्लिक़ फ़ेल उज़कुर बन जाएगा। फिर आपको तर्जुमा, फिर इसका मतलब हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का भी तज़किरा मालूम था, लेकिन ऐसा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर क्या फरमाएगा, वज़कुर अब्दना अय्यूब, आप हमारे बंदे अय्यूब को याद करें। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे खबर दे रहे हैं कि अय्यूब के बारे में क्या याद करना है, वो अल्लाह ने बताना है, वो मालूमात अल्लाह ने पहुंचानी है कि क्या याद करना है अय्यूब के बारे में। देखिए, अगर ये मीम वक्फ लाजिम ना हो, इसको आप पिछले के साथ जोड़ दें तो इससे बात ये मालूम हो गई कि इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था क्या याद करना है, यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक किस बात का को तज़किरे में लाना है, किसको याद करना है, किस बात की तरफ तवज्जो दानी है, लेकिन वो तो नहीं मालूम थी, वो रब ने बतानी थी। तो इसलिए यहाँ वक्फ लाजिम है, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। अब ये जो इज़ है, ये अब उस अय्यूब का बदल है, कि वो अय्यूब का बदल बनकर आ रहा है कि क्या याद करना है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये वक्फ लाजिम का यहाँ ग्रामेटिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, तो आयशा, जी उस्ताद जी। इज़ का मुज़ाफ इलैह कहाँ तक है? नादा रब्बहु इन्नी मस्सनिय शैतानु बि नुस्बिन व अज़ाबिन। ठीक है, गुड, माशाअल्लाह। नशमिया, नादा कौन सा फेल है, बाब क्या है, इसका मफूल क्या है? सर जी माजी है नादा यनूदू, वाह, और नादा यनूदू, सुभान अल्लाह, नादा यनादू, सॉरी सुभान सर जी, अल्लाह। बाबे मुफाला से है। फ़अला युफ़ाइलु, नादा युनादी, नादा युनादी, जी सर जी, नादा युनादी। युनादी। और हुआ इसका फाइल है सर जी। ठीक है, हुआ इसका फाइल है, वो किधर राजे है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ। वेरी गुड, अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ। ओके, मफूल बताएं इस जुमले के। रब्बाहू इसमें मफूल है, ओके, और मफूल हो गया, अन्नी मस और और अन्नी मस्सानिया से भी ये मफूल है इसका, जो है ना, ये भी मफूल है, पूरा एंड तक। जुमला मस्दर मुअव्वल लेकर। तो मफूल नंबर जी, 1, मफूल नंबर 2। मफूल नंबर 2। इतनी बात का तर्जुमा करें, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और याद कीजिए हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जब उसने पुकारा अपने रब को। जी, जब उसने अपने रब को पुकारा। ओके आयशा, अन्नी से जी लेकर उस्ताद जी। अजाब तक जुमले को एक्सप्लेन करें। अन्नी हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, या ये मुतकल्लिम इसमें आना, इसमें इस्मु इन्ना है, और मस्सनिया शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाबिन ये खबरु इन्ना है। मस्सनिया मस्सा यमुसु आबे नून से फेल माजी, और फाइल इसका हुआ नून, जो या नून बकाया वो मफूल है। और मस्सा का फाइल सॉरी क्या है? उस्ताद जी, मस्सा का फाइल, फाइल क्या है? सॉरी उस्ताद जी, फाइल आगे है, सॉरी, वो हमें देखे नहीं। शैतानु फाइल है, और शैतानु बेनुस्बिन व मस्सा का फाइल है, रुक जाए, ये मस्सा का फाइल है, ठीक है। अज़ाब, ओके, और नी क्या है यहाँ पर? ये मफूल है। मफूल है। मुनफ़्फ़िल, तो मस्सा का जी, मतलब होता है क्या? छूना। छूना। सो बेसिकली फेल लाजिम है ना, जी, और बा के जरिए इसको मुतद्दी बना दिया गया है, ठीक है। जी, नुस नकिरा, अजाब नकिरा, मजरूर हो गया। सो क्या तर्जुमा बना? अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अजाब। बेशक मुझे शैतान ने अजियत दी और
दुख पहुंचाए, अजियत दी और दुख पहुंचाए। ये अजाब का तर्जुमा दुख आपने कहाँ से किया? तो अजाब को फिर अजाब किसको बोलेंगे उस्ताद जी? हाँ जी, फिर अजाब किसको बोलेंगे? अजाब तो जो तकलीफ होगा उसको ना। हाँ जी, जो दर्द होता है उसको अजाब कहते हैं ना, ठीक है। जी यानी आप अगर किसी को तकलीफ पहुंचा रही हो, कोई आपको कहे ला तुअज़्ज़िबी, यानी बेसिकली आप, एक तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है ना, लेकिन आपको ला तुअज़्ज़िबी हो, आप उसको तकलीफ ना पहुंचाएं, अजाब ना पहुंचाएं। यानी वो तकलीफ ज़हनी भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नुस्ब का क्या जी। मानी है? नुस्ब का आजियत। अजियत यानी अजियत, इंसान जब किसी उसके नफ्स पर कोई चीज भारी पड़ती है तो उससे वो अजियत महसूस करता है। इसका भी तर्जुमा आप तकलीफ से कर सकती हैं, ठीक है। सो जी। अब मुझे ये बताएं कि शैतान ने क्या किया, आप जरा तर्जुमा करें दोबारा। और आप याद कीजिए हमारे बंदा अय्यूब अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने पुकारा अपने रब को, बेशक मुझे शैतान ने अजियत दी और तकलीफ पहुंचाई। तकलीफ आप पहुंचाई। देखिए। अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि शैतान ने अजियत और तकलीफ कैसे पहुंचाई थी जबकि वो तो बीमार थे? कोई बताएगा? अच्छा जी फहीमा, बताएं। जी सर जी, क्योंकि जो भी बुरी चीज हो ना उसकी निस्बत शैतान की तरफ की जाती है या अपनी तरफ की जाती है, अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ नहीं की जाती, इसलिए। अच्छा, चलें, बहरहाल चले, हम थोड़ा इस पर, इसको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा हमें। जी अयूब अलैहिस्सलाम एक मालदार आदमी थे। अल्लाह ताला ने उनको मालो असबाब से नवाजा था। उनके औलाद थी, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे। अब जरा हम तफसीर इब्न कसीर में जो इनकी डिटेल्स आई हैं, मैं आपके सामने उन्हीं को बयान करता हूँ। इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अब्द व रसूल अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है, और इस आजमाइश का जिसमें अल्लाह ताला ने इनके जिस्म, माल और औलाद को मुब्तला कर दिया था, हत्ता के दिल के सिवा इनके बाकी सारे जिस्म पर सुई चुभने की जगह के बराबर भी जगह सलामत न रही थी, और दुनिया के मालो असबाब में से कुछ बाकी बचा ना था। मर्ज के अयाम में से यानी कुछ भी बाकी नहीं बचा था कि वो तकलीफ और बीमारी के अयाम में उनको इस्तेमाल करते। अलबत्ता इनकी बीवी ने अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान के बायस इनकी मोहब्बत की, यानी इनकी मोहब्बत के बायस हिफाजत की। उन्होंने 18 बरस तक लोगों का कामकाज किया और जो उजरत मिलती उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खाने पीने और खिदमत में सर्फ कर देती थी। इस आजमाइश से कबल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास बेपनाह माल, औलाद और दुनिया की नेमतें मौजूद थी, मगर सब छिन गई। और नौबत यहां तक आ पहुंची कि आपको शहर के कूड़े क्रिकेट के ढेर पर डाल दिया गया। यानी ढेर पर डाल से मुराद ये नहीं है कि कूड़े पर डाल दिया गया था, मतलब लोगों ने आपको शहर से निकाल दिया था कि आप इस शहर में नहीं रह सकते। तो यहाँ कुछ सख्त लफ्ज आ गए हैं। और आपने ये तवील मुद्दत इसी पर गुजारी, और आपकी जौजा मोहतरमा के सिवा करीब बईद के हर शख्स ने आपको छोड़ दिया, और लोगों के काम काज के सिवा सुबह शाम के सारे औकात आपके पास गुजारती थी। जब तवील अरसा गुजर गया, आजमाइश शिद्दत इख्तियार कर गई, तकदीर खत्म हो गई और अजल मुकम्मल हुई, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन और इलाहुल मुरसलीन के हजूर तजर्रा वजारी के साथ कहा, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। और यहाँ फरमाया है, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। अच्छा, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये शैतान की तरफ इसकी निस्बत क्यों की गई है। बेसिकली शैतान क्या करता था कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माल, सतवत अता की हुई थी, तो वो अल्लाह की राह में बहुत खर्च करते थे। तो शैतान आपको घेरने की कोशिश करता था कि वो इस माल के सबब फितने का शिकार हो जाएं, लेकिन वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंद थे और इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते थे। अल्लाह ताला ने औलाद दी थी, वो उस औलाद को भी अब अल्लाह की राह में इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि 10 बच्चे थे उनके। उसके बाद शैतान इस बात से बड़ा मायूस हुआ कि भाई मैं तो इनको
यानी इनको माल होने के बाद इनको वसवसा करता हूँ कि ये उससे तकब्बुर का इजहार करें, लोगों से रोक लें, ये तो और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उसको इससे बड़ा परेशानी थी। तो अब ये जो शैतान की तरफ ये निस्बत जा रही है ना कि इन अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाबिन, हुआ क्या था कि दो लोग थे जो अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आते जाते थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि आपके बारे में कोई कहता है कि खुदा ना खास्ता आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसकी आपको इतनी लंबी सजा मिल रही है। तो ये चीज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नफ्स पर बहुत भारी गुजरी, अल्लाह आलम बिस्सवाब। ये चीज अय्यूब अलैहिस्सलाम के नफ्स पर बहुत भारी गुजरी। ये है वो अजाब और वो नुस्ब कि जिसकी वजह से शैतान डिफरेंट तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने रब के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था। क्योंकि कहते हैं कि हदीस में आता है कि 18 साल तक आप बीमार रहे। तो आप खुद अंदाजा करें, कोई इतनी लंबी बीमारी में हो और कोई आदमी उसको आकर ये तुम्हें सजा मिल रही है, तो क्या है कि वो बेसिकली इंसान को मायूसी की तरफ धकेलना चाह रहा है या उसकी जुबान से ऐसे कलिमात कहलवाना चाह रहा है जो नाशुक्री का सबब बने। तो अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी इस अंदाज में, एक तो वो दुआ है जो हमने अभी मैंने तफसीर में आपको पढ़ कर सुनाई, अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मैं बीमार हो गया हूं मुझे शिफा अता फरमा, बल्कि उन्होंने लफ्ज दुर्र इस्तेमाल फरमाया। यानी जो भी अपनी जुबान में इस्तेमाल फरमाया होगा उसका मतलब वो दुर्र था। अद्दुर किसे कहते हैं कि इंसान को माली तकलीफ भी हो, जिस्मानी तकलीफ भी हो, नफ्सियाती तकलीफ भी हो, यानी तीनों तरह की तकलीफों का वो शिकार हो जाए। तो बजाय उन्होंने ये कहते मैं बीमार हो गया हूं या मेरा माल चला गया, उन्होंने एक ऐसा जामे लफ्ज इस्तेमाल किया जिसमें सब शामिल था। और उन्होंने अल्लाह ताला से को ये नहीं फरमाया कि ये दूर कर दे, बस अपनी हालत अल्लाह के सामने रख दी कि अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे तकलीफ चू गई है, यानी मैं तकलीफ में हूं और तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है, अंत अरहमुर राहिमीन। उन्होंने अपना जो अंदाजे दुआ देखें कि उन्होंने अपना ये मांगा नहीं कि या अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे, बल्कि अपनी परेशानी सामने रख दी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का वाकया हुआ, आपने अपनी तकलीफ सामने रखी थी, ये तकलीफ मुझे पहुंची है। और तमाम अंबिया का अंदाज अगर आप देखें तो वो इसी किस्म का है। इसे कहते हैं अदब में अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ अदब का जो राब्ता था वो बरकरार रखा कि क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, बस इजहार किया कि या अल्लाह ये मुश्किल आ गई, बाकी तो अल्लाह जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो इम्तिहान ले रहा है, आजमाइश में मुब्तला किया हुआ है। ये है कि अन्नी मस्सनी शैतान, अब वो शैतान आकर नाउमीदी की तरफ इंसान को यानी उनको ले जाना चाहता था कि वो नाउमीद हो जाएं और इस किस्म की बातें शहर में फैलाना कि अय्यूब अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह उनसे कोई बड़ा गुनाह हुआ जिसकी सजा मिल रही है। यहां से हमें सबक क्या मिलता है? पहला सबक हमें यह मिलता है कि अगर आप किसी को किसी बीमारी या तकलीफ में देखें तो कभी भी ये ना कहें इसको जरूर किसी गुनाह की सजा मिल रही है, नहीं, ऐसा ना कहें। हो सकता है वो आजमाया जा रहा हो, अल्लाह की तरफ से आजमाया जा रहा हो, बल्कि आप उसे हमेशा सब्र की तलकीन करें और अल्लाह ताला से उस पर बदले की उम्मीद उसको दिलाएं कि अल्लाह ताला तुम्हें इस पर जज़ाए खैर अता फरमाएगा, तुम्हें बदला अता फरमाएगा। और आज हम इन्हीं आयात में देखेंगे कि इस सब्र का बदला अल्लाह ताला ने उनको कैसे दिया। कहते हैं कि उनका सारा माल भी चला गया था, उनकी सारी औलाद। अच्छा, जहां तक उनकी औलाद के बाज ने कहा है कि उनकी औलाद फौत हो गई थी, बाज ने कहा कि वो उनसे दूर हो गई थी, तो उसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। अक्सर का यही कहना है कि चूंकि ये तारीखी बातें हैं, कोई इसके बारे में कोई बिल्कुल तस्दीकी कोई दलील किसी के पास मौजूद नहीं है, तो तारीख चूंकि वहीं से आती है, बनी इसराइल से, तो वहां से मिलता है कि जी मुअर्रिखीन उनके कहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो फौत हो गई थी और सिर्फ उनकी एक बीवी उनके साथ बची थी। अहले इलाका ने उनको छोड़ दिया था, तनहा छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह, उनकी बीवी ने भी उनके साथ इतना ही सब्र किया जितना उन्होंने किया। हुआ ये कि उनकी बीवी, उनका नाम कहते हैं कि रहमा था, तो रहमा उनकी बीवी का नाम था। वो अब लोगों के घर काम करती थी। देखे, सारा माल छिन गया, बीमारी, इंसान के पास और क्या है, सेहत होती है, बीमारी आ गई, माल होता है, गुर्बत आ गई। गुर्बत भी ऐसी कि जो बंदी अपने हाथ से लोगों को दिया करती थी उसको उन्हीं लोगों के घर काम करना पड़ा, उनकी बीवी को। उसके बाद तन्हाई, यानी औलाद भी चली गई, रिश्तेदार दूर हो गए। यानी अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर तरह की
ہر طرح کے انداز سے آزمائے گئے، بیماری، غربت، اولاد کا چلے جانا، لوگوں کا دور ہو جانا، تو دیکھیں مختلف طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے. تو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی دو، کیونکہ یہ عرب اور ویسے بھی آپ یہودیوں کو آج بھی دیکھیں تو ان کا یہ کلچر ہے کہ وہ بالوں کی لٹیں بنا کر رکھتے ہیں سامنے سے نا، یہ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کی بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 4 لٹیں ہوا کرتی تھیں. لٹ کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ خواتین نا پراندہ نہیں باندھتی اور آپ بالوں کا ایک گچھا بنا لیتی ہیں اس کو آپ، تو مرد کیا کرتے تھے آج سے پہلے، وہ 4 جو مطلب کہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی 4 بناتا تھا کوئی 2 بناتا تھا، کہ جو کہ سائیڈ پہ بال آتے تھے ان کی اسی طرح لٹھے بنا لیا کرتے تھے. اس سے کہنا کہ بعض لمبے سفر پر عرب جاتے ہوئے یہ کام کرتے تھے کہ بالوں میں مٹی نہیں جاتی، بال یعنی گوندے ہوئے رہتے تھے، وہ بالوں میں مٹی کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا تھا اور بال جو ہے وہ صاف رہتے تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو عربی میں ظفیر کہتے ہیں، آپ کے یہ ظفیر ہوا کرتے تھے اور صحابہ نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے. بہرحال تو وہ ان کی 2 لٹیں تھی، وہ خواتین کو بہت پسند تھی، بال ان کے کہتے ہیں کہ لمبے تھے، خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لٹیں آپ ہمیں دے دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کام دے دیں گے یا آپ کو اجرت کے طور پر جو بھی آپ کو مال چاہیے آپ کی مدد ہم کر دیں گے. ان کو وہ لٹیں عزیز بھی تھیں، لیکن خیر انہوں نے ایوب علیہ السلام کی یعنی تیمارداری اور ان کی خاطر انہوں نے وہ قربان کر دی اور وہ انہوں نے بیچ دی. اس کے بدلے جو ان کو آیا مال تو وہ انہوں نے جا کر ہیلپ کی. تو ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ محسوس کیا کہ ان کی وہ کچھ چھپا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا حجاب ہٹائیے، آپ ذرا سر کا دوپٹہ ہٹائیے. تو انہوں نے ہٹایا تو وہ ان کی لٹیں نہیں تھیں. تو وہ اس بات پر ناراض ہوئے ان سے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں ٹھیک ہو گیا نا تو میں آپ کو ماروں گا، تو وہ جو قسم انہوں نے اٹھائی تھی تو اس بات پر وہ قسم تھی جس کا آگے تذکرہ بھی ہے. بہرحال یہ وہ روایات ہیں چند جو موجود ہیں، میں نے آپ کو بیسیکلی اجمالاً ان سے بتایا ہے. کوئی مزید اگر کوئی اس میں سے رہ گئی ہو تو وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب مجھے امید ہے ایوب علیہ السلام کا آپ کو معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ کن کن تکالیف کا شکار تھے. آگے چلتے ہیں جی تو آئیے رافعہ، فوزیہ، فاقیہ. جی رافعہ، ارکض برجلک ایکسپلین کریں گرامر. جی، ارکوز فعل امر ہے، انتا فاعل ہے، را کاف دعاد مادہ ہے، باب نون سے ہے، برجلی کا با حرف جر ہے، رجلی کا مرکب اضافی ہے، مجرور ہے با کی وجہ سے. کیا ترجمہ ہوا ارکض برجلک؟ تو اپنے پاؤں کو مار. اپنے پاؤں کو مارو. جی یہ با ذریعے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے آپ فٹ بال دیکھتے ہیں نا، فٹ بال کو کیا کرتے ہیں آپ؟ کک کرتے ہیں سر جی، پاؤں سے کک. اسے ہوتا ہے ارکض، یہ جو کک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے جی ہیں ارکض. تو برجلک صاحب نے کہ اپنی ٹانگ کے ذریعے اپنے پاؤں کے ذریعے ذرا کک ماریں. تو جی ارکض برجلک. اب دیکھیں یہ بیچ میں صاحب ذرا کہ یہاں پہ مختصراً تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا قبول کی اور انہیں کہا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کو ماریے. اوکے فوزیہ مبشر، اگلا جملہ ایکسپلین کریں. هذا مبتدا مختصل خبر بارد و شراب. سر یہ اس کی صفت نمبر 1 اور صفت نمبر 2. ایک منٹ، نہیں شراب صفت نہیں ہے، شراب مشتقات میں سے ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے سر، پینے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ باردن صفت ہے مختصل، صفت ٹھیک ہے نمبر 1. سر. مختصل کون سے باب سے ہے اور کون سا اس میں ہے؟ سر غائن سین لام اس کا مادہ ہے. سر یہ تو اس میں ظرف مکان میں نے لکھا ہے سر، یہ نہیں پینے آپ کی. باب مادہ بتائیں. غائن سین لام سر یہ باب افتعال سے ہے. باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے، گڈ. باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے. کون سا اس میں؟ اسم الفاعل، اسم المفعول؟ اسم المفعول ہوگا پھر سر یہ اسم سین کے المفعول ہے، بعد. ٹھیک ہے، اسم المفعول. اغتسل یغتسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا، صحیح ہے. جی سر.
نہانا یعنی غسل کرنا، اور ٹھیک ہے سر. مغتسل غسل کرنے والا، مغتسل جس کے ذریعے غسل کیا جاتا ہے، جی ٹھیک سر. ہے، جس کے ذریعے غسل کیا، ہاذا مغتسل، تو یہ کیا ہے؟ غسل کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس کی صفت کیا ہے؟ اسم الفاعل کے وزن پر کیسا ہے؟ باردن، ٹھنڈا. ہاذا ٹھنڈا. مغتسل باردن، یہ نہانے کے لیے ہے، غسل کرنے کے لیے ہے، یہ یعنی یہ غسل کرنے کے لیے ٹھنڈا ہے. وشراب، اور مزید خبر نمبر 2 ہے پینے کے لیے، اچھا. یعنی ٹھیک ہے سر. ارکض برجلک ہاذا مغتسل بارد وشراب، ٹانگ ماریے، پاؤں ماریے، یہ نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے، ٹھنڈا. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک. اب یہاں سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے اس آیت سے. کیا سبق مل رہا ہے؟ کون بتائے گا آپ تینوں میں سے؟ جی. اللہ سبحانہ و تعالی بیماری سے شفا عطا کرنے والے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ شافی ہے اللہ. جی سر. جی. دعا قبول ہوئی، یہ ٹانگ مروانے کی ضرورت کیوں آئی؟ تاکہ وہ کتنی خود بھی بار میں آپ حرکت کو کر. یہ بات پوائنٹ کرواتا ہوں نا، پوائنٹ آؤٹ. جی سر. جی آپ نے جو بتایا سر. عام لوگوں میں مشہور ہے نا، جو بعض لوگ جاتے ہیں نا، میں نام نہیں لیتا، چند جگہوں پہ دینی حلقوں میں کچھ میں شامل ہو جاتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹ، یعنی ابھی تو وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم کرامت والے پوائنٹ پر پہنچ جائیں اور بیچ میں سب بائی پاس ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی، ایوب علیہ السلام بیمار آدمی ہے، اور بیمار بھی 18 سال کے. 18 سال بیمار رہنے کے بعد بندے میں کوئی طاقت رہتی ہے؟ اور وہ بھی ایسی بیماری کہ جو ان کے پورے جسم کو تکلیف پہنچا رہی تھی. اس میں انہیں کہہ رہے اور خود برجلک، ماریے ذرا اپنا پاؤں. مجھے بتائیں وہ چشمہ پھوٹنے کے لیے کیا ٹانگ کی ضرورت تھی؟ ویسے ہی پھوٹ سکتا تھا. اللہ فرماتے وہاں کھڑے ہو جائیں جا کے، ابھی پانی برسے گا آپ پہ. لیکن نہیں، ہمیں سبق دیا ہے، کرے گا اللہ ہی، لیکن تم بھی تھوڑا ذرا ہاتھ پاؤں مارو، تم اپنا سٹیپ لو، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا. اللہ تم پہ اپنا کرم کرے گا، اللہ تمہیں پہنچائے گا، وہ تمہیں دے گا، لیکن تم بھی تو ذرا ہلو نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سبق دیا کہ انہوں نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر جن کی دعا انہوں نے قبول کر لی تھی، پھر ان کو کہا ارکض برجلک، ماریے ذرا. اور یہ قرآن مجید ان اسباب سے بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ، بعض دینی لوگ، دین پر چلنے والے اس پورے اگنور کر دیتے ہیں اس پوائنٹس کو، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور اسباب کا تذکرہ بار بار کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے عصا مروا کر سمندر پھاڑا، کہ عصا کے بغیر سمندر نہیں پھٹ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ حکم دیتے چلو بھی سمندر سائڈ پہ ہو جاؤ. کیا خیال ہے مس فوزیہ؟ جی سر. بالکل صحیح. سمندر نے انکار کرنا تھا، نہیں جب تک موسیٰ ماریں گے نہیں میں نہیں ہٹوں گا. نہیں سر. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو حکم دیا کہ آپ ماریے عصا. جب 12 چشمے پھوٹنے تھے آپ کو کیا یہی تھا؟ ماریں عصا آپ. تو چشمے ویسے بھی پھوٹ سکتے تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں ان انبیاء کے قصوں سے کہ ذرا سنبھل کر، اپنی طرف سے تم نے سٹیپ لینے ہیں جو تمہارے کرنے کے ہیں. بے شک بھروسہ، توکل سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا ہے، اسباب میں نہیں رکھنا. لیکن اسباب اپنانے ہیں. یہ دنیا ہے، دنیا کا ہر چیز ہماری. اس وقت ہم یہ کلاس کس کے لے رہے ہیں؟ سبب کے ذریعے لے رہے ہیں نا. سبب کیا ہے؟ زوم ہے. لیکن اصل اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی توفیق ہے. جو ہمیں توفیق ہی نہ دیتا تو زوم کیا کر لیتا؟ زوم ایک سبب ہے، ایک میڈیا ہے، لیکن اصل توفیق ہے. ہم نے سٹیپ لیا نا، ہم نے سوچا کہ ہم لیں گے کلاس، ہم اپنی طرف سے قدم اٹھائیں. ہاں اس کے باوجود اگر رکاوٹ پیدا ہونی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک الگ معاملہ ہے، وہ رک جائے گا. لیکن یہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم ارادتاً یہ کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، ہمیں موقع فراہم کرتا ہے. تو پھر مزید کیا؟ ہاذا مغتسل، اس کا مطلب یہ دوائی ہو گئی نا مس فوزیہ؟ جی سر. جو کہتے ہیں جی دوائی نہیں کھانی، دوائی نہیں کھانی، توکل کے خلاف ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے انبیاء کو دوائیاں کھلائی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ بغیر پانی ڈالے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آتا نا، جو کن فیکون کا معاملہ ہے ادھر.
تو ایوب علیہ السلام کی جلد اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب سکن کا مسئلہ تھا، ایک طریقہ تھا ان کو، یہ ہے نہانے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ چونکہ انبیاء کے معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں دکھا دی کہ اپنی طرف سے ایک انبیاء کرام کو اسباب بھی دکھا دی اور ساتھ اپنی طرف سے برکت بھی اس میں نازل فرمائی، اور شراب پینے کے لیے، دیکھیں یہ دوائی کا کام کیا نا اس پانی نے۔ جی تو سر، آگے چلتے ہیں، مجھے بتائیے فاقعہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَهَبْنَا کا فاعل کیا ہے؟ وہبنا کا فائل ہے نحنو، کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ وہبا یہبو، وہبا یہبو فعل ماضی، لہو میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ لہو میں ہو ضمیر ایوب علیہ السلام کی طرف، اہلہ کیا ہے جملہ میں؟ اہلہ، اہلہ یہ کیا ہو گیا مس فاقیہ؟ مفعول بن رہا ہے سر، اتنا سر دیر کیوں؟ مفعول تو بن رہا ہے یہ، اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، کیوں کنفیوژن ہوئی آپ کو؟ نہیں جی سر، یہ جی مفعول بن رہا ہے، مفعول ہے سر، وہ ٹھیک ہے، لیکن اتنا دیر کیوں لگتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے، دیکھیں نا، منصوب ہے نا، مرکب اضافی منصوب مفعول، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ جی یہ دوسرا مفعول، مَعَهُمْ یہ جی محذوف حال کے متعلق ہے، ظرف ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا یہاں تک مس واقعہ؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور عطا کیا ہم نے ان کو، یعنی ایوب علیہ السلام کو، اہل سر، اہلہ، اہل اوال یہ کر سکتے ہیں، ہاں جی، ان کے گھر والے، جی ان کے گھر والے، اور وَمِثْلَهُمْ ان کے مَعَهُمْ، سر مثلہم کا ترجمہ کیا ہوگا سر؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا سر، مثلہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے جیسا، ان کے جیسا۔ اب یہ ہوم ضمیر کہاں جا رہی ہے بتائیے؟ ہوم ضمیر وہی اہلہ کی طرف جا رہا اہل ہے کی سر، طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کریں۔ جی، اور ان کے جیسا، اور ان کے جیسا، سر یہیں تک، ٹھیک ہے، فوزیہ ترجمہ کریں۔ اور ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کے مثل ان جیسے عطا فرمائے، جی عطا فرمائے۔ عطا کر دیے۔ اب دیکھیں وَوَهَبْنَا لَهُ، لام حرف جر آ رہا ہے خاص طور پر، خصوصیت کے لیے، اختصاص کے لیے۔ پھر اہلہ ان کے گھر والے، یعنی ان کی اولاد بھی ان کی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، اور مثلہم اور ان جیسے، یعنی وہ جو علاقے کے لوگ تھے، وہ جو ان سے دور ہو گئے تھے یا جو ان سے دور کر دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو واپس ایوب علیہ السلام کو لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ جی سر، فاتحہ مجھے بتائیں رحمتن منصوب کیوں ہے؟ رحمتن بھی یہ بھی مفعول بن رہا ہے سر، یہ مفعول ہے، کون سا مفعول ہے؟ جی فوزیہ، کون سا مفعول ہے؟ سر مفعول لہو، ہاں جی، یہ مفعول لہو ہے، یعنی یہ فعل، یہ جو مفعول دیے یہ کس سبب دیے تھے؟ جی جی سر، ٹھیک ہے، رحمتن جی جی منا، یہ منا رحمتن کے متعلق ہے، وذکرا یہ دوسرا مفعول لہو ہے، مفعول لہو ایک، مفعول لہو دو، ذکرا لیولی الباب یہ ذکرا کے متعلق ہے، اولی الالباب عقل والے۔ تو اب ذرا بتائیں فاقیہ پوری آیت کا ترجمہ۔ اور عطا کیا ہم نے ان کو ان کے فیملی اور ان کے جیسے ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر کے نتیجے میں، جو انہوں نے اتنا بڑا صبر کیا کہ مال بھی چلا گیا، گھر والے بھی چلے گئے، اولاد ضائع ہو گئی، علاقہ والوں نے چھوڑ دیا، اس سب پر انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، اپنی زبان سے کوئی شکوہ کا کلمہ نہیں بولا، کوئی شکایت نہیں کی، اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ صبر کیا۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام اکیلے تو نہیں رہ سکتے تھے نا، بیماری میں اور کس نے ساتھ ہونا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی بیوی کو ان کے ساتھ رکھا، لیکن ان کی بیوی نے برابر صبر کیا۔ اتنا بڑا صبر کرنا یہ آسان نہیں تھا، یہ یعنی ان کی بیوی کا بھی برابر ہی اتنا ہی کردار تھا اس صبر کو نبھانے میں۔ اور عموماً اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک نشانی بتایا ہے نا، اسی طرح نشانی ہے
کہ یہ کہیں سے آتے ہیں، ایک کوئی کہیں کی ہوگی، بندہ کہیں کا ہوگا، ان کا آپس میں تعلق قائم ہوگا اور پھر ان کے دل آپس میں ایسے جڑ جائیں گے جیسے خون کے رشتے کے بھی نہیں ہوتے، کہ بیوی اپنے شوہر کا دکھ محسوس کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی کا دکھ محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس رشتے کو ایک نشانی قرار دیا ہے، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی. کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ دو ایسے لوگوں کا مل جانا اور اتنا ایک دوسرے کی فکر کرنا. دیکھ رہے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کتنی قربانی دی ان کے لیے، کتنا صبر، کتنا برداشت، لوگوں کی باتیں برداشت کی، محنت کی، گھروں میں کام کیا جا کر. اور صحابہ جب وہ کام کرتی ہوں گی تو اگلوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہوں گی، وہ بھی برداشت کی. یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں اور میں لوگوں کے گھر کام کروں، یہ بھی نہیں سوچا انہوں نے. اور اللہ سے بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، یا اللہ میں تیرے نبی کی بیوی ہوں، یا یہ تیرے نبی ہیں، یہ کیا حال ہو گیا ہمارا. کوئی زبان پر شکوہ نہیں لائیں، وہ صبر کے ساتھ وہ بھی چلتی رہی. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اولاد بھی واپس کی. اب ذرا ہم واپس روایت کی طرف آتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی آزمائش 18 برس تک جاری رہی. نزدیک اور دور کے ہر شخص نے آپ کو چھوڑ دیا، البتہ 2 شخص جو آپ کے خاص دوست تھے وہ صبح و شام آپ کے پاس آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 18 سال سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہیں کیا اور نہ ان کی تکلیف کو دور کیا. جب دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو یہ شخص صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی ساتھی کی بات آپ کے سامنے بیان کر دی. سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں تو کیا کہہ رہا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب جھگڑتے ہوئے 2 ایسے آدمی کے پاس سے گزرتا جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تو میں اپنے گھر جا کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا کہ حق کے سوا کسی اور بات میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ جب حاجت کے لیے نکلتے اور حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ کی زوجہ محترمہ ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی جگہ پہنچا دیتی تھی. ایک دن جب آپ کو واپسی میں دیر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی طرف سے یہ وحی نازل فرمائی، ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں. تاخیر کی وجہ سے آپ کی اہلیہ نے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ ان کی طرف اس حال میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت شکل میں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ تو کہا، اے شخص اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، کیا تم نے آزمائش میں مبتلا اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جب وہ صحیح سلامت تھے تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص تمہاری نسبت ان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو. آپ نے فرمایا، میں ایوب ہوں. آپ کی 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا کھلیان اور دوسرا جو کا. اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیج دیے، ان میں سے جب گندم کے کھلیان پر آیا تو اس میں سے سونا برسایا حتیٰ کہ وہ بھر گیا، اور دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی ڈال دی حتیٰ کہ وہ بھی بھر گیا. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گری تو ایوب علیہ السلام نے انہیں اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا. ان کے رب عز و جل نے انہیں مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں ہے میرے رب، لیکن تیری برکت سے بے نیاز میں نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ ان سے گیا تھا وہ اس سے احسن طریقے پر، احسن انداز میں زیادہ اچھا عطا فرمایا. تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پر کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. دیکھیں آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، فار ایگزامپل الحمدللہ سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کے پاس زندگی کا انداز مختلف ہوتا ہے لیکن سب الحمدللہ ایک صحیح زندگی گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا نہ خواستہ کسی مشکل کا شکار ہو. یہ ہم سمجھتے ہیں یہ مشکلیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حساب سے جس کے پاس ایک دن کا کھانا، اس کے سونے کی جگہ میسر ہے اس کو، تو اس کا مطلب اس کو بہت کچھ عطا کر دیا گیا ہے اور وہ بادشاہ کی طرح سے ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی آزمائش آ جائے تو صبر کا دامن ہم نے تھام کر رکھنا ہے، زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، کوئی جملہ ایسا نہ نکلے. آگے چلتے ہیں. جی تو فاقیہ وخذ بیدک ضغثا، ایکسپلین کریں گرامر. جی، اخذ یأخذ باب نون فعل امر، بیدک متعلق فعل ہے، مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اور ضغثا
दिक्सन, दिक्सन जो है ये मफूल बन रहा है इसमें। मफूल बना, क्या तर्जुमा हुआ? दिअतन कहते हैं यानी लकड़ियों का एक गुच्छा, बहुत मोटी लकड़ियां नहीं, बारीक बारीक लकड़ियों का गुच्छा, जैसे झाड़ू टाइप होता है, ठीक है? तिनका सर, तिनकों का गुच्छा कह लीजिए। जी, ले आओ अपने हाथ में तिनकों का गुच्छा, यानी पकड़ लो, खुद बियदी का, पकड़ना, खुद बियदी का दिअतन, अपने हाथ में एक पकड़, तिनकों का गुच्छा पकड़ लो। ओके, साइमा सादिया फदरिब बिही। जी सर, सिर्फ अतफ हो रहा है, ज़रा यज़रिबु बब ज़वाब से वासरा माता दर भी इसके मुतालिक हो जाएगा और आप मारे इसके साथ। ठीक है, ये हाँ ज़मीर कहाँ लौट रही है? देख सन की तरफ। ठीक है, गुड। अदीबा वला तहनस एक्सप्लेन करें। मिस अदीबा नहीं आ रही आवाज। सर लाई नहीं है और ताहनस के मुदारे मजजूम, ठीक है, अंता इसका है और हा नून था बाब सीन से, और आप कसम ना तोड़िए, और आप कसम ना तोड़िए। तो ये था कि जब उन्होंने कसम उठाई थी कि अपनी बीवी को मारने के लिए, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अब अल्लाह ताला फतवा दे रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनको मशवरा दिया कि आप यूं कीजिए, कसम भी ना टूटे और बात भी पूरी हो जाए। वो खुद बियदिका ज़िअतन फदरिब बिही वला तहनस, कि आप अपने हाथ में एक तिनकों का गुच्छा पकड़ें, उसके जरिए मारें और कसम ना तोड़ें। तो देखें यहाँ अल्लाह ताला ने उनकी बीवी के साथ भी रहम का मामला किया ना, कि अब वो 100 उनको पढ़ेंगे तो फिर बताएं उनका क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको भी बदला अता फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की कसम भी ना टूटे, उनका मामला भी पूरा हो जाए और उनकी बीवी को भी तकलीफ ना पहुंचे। जी सानिया, इन्ना वजदनाहु साबिरा एक्सप्लेन करें। जी सर, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, ना इसमें इस्मु इन्ना है, वजदनाहु साबिरन तक इसकी खबर इन्ना है। फिर वजदा यजिदु बाब ज़ाद से है, वाव जीम दाल मादा है, वजना माजी और नहनु इसमें फाइल हो, मफूल साबिरन हाल है। अच्छा, वाजदा तर्जुमा कर याजिदू दूं ना, सर? सुने पता है क्या है? वाजदा याजिदू दो मफूल लेकर आता है, चूंकि ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। जी जी सर। ठीक है, तो फिर तो एक यहाँ का पे दूसरा यहाँ ये वो जाअला के भाइयों की तरह आया है। ठीक है, जी सर। वजदनाहु साबिरन क्या तर्जुमा हुआ? बेशक हमने उनको सब्र करने वालों में से पाया। में से के लिए कोई लफ्ज मौजूद है? सब्र की हालत। क्या हो गया मिस सानिया? स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला था, हमने उनको सब्र करने वाला पाया। जी सर। क्या हुआ, क्यों घबराई हैं आप? सर बाहर शोर हो रहा है। अच्छा, बाहर शोर हो रहा है, यानी ये हमने किसी के गले डालना होता है लाजम। नहीं सर, ठीक है, है वहाँ वो मिन वगैरह नहीं, बिल्कुल सीधा जुमला, इन्ना वजदनाहु साबिरन, यकीनन हमने उनको सब्र करने वाला पाया। ओके जी सर। नसीम नवाज, निअमल अब्द एक्सप्लेन करें। सर नेरमा जो है फेल मद है और अब्द उसका फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ? क्या ही अच्छा बंदा था। हाँ जी, क्या ही खूब बंदा है। इन्नहु अव्वाब को एक्सप्लेन करें। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, हु इसका इस्म है, अव्वाब अव्वाब मुबालगा का सीगा है, हमजा वाव बा इसका मादा है, और बेशक ये या यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। हाँ जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके साइमा, वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब एक्सप्लेन करें। जी सर। सर वज़कुर इसके अंदर ज़करा यज़कुरु ज़ाल का अफ़रा मादा, उज़कुर सर अंता इसके अंदर फाइल, इबादना सर ये इसका मफूल हो जाएगा और मरकब इज़ाफ़ी बन रहा है, इब्राहीम व इसहाक व याकूब सर ये इसका बदल हो जाएगा इबादा का। और सर आगे पढ़े। ठीक है, आगे पढ़े। उलिल ऐदी वल अबसारी क्या बन रहा है? उलिल ऐदी सर ये सर उलिल ऐदी सर ये इबादा की सिफ़त बना सकते हैं। इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, ये इन सब की सिफ़त भी बन सकती है ना? जी सर कलेक्टिव, लेकिन इबादा एक ही दफा आ गया तो फिर उसकी बना दी। नहीं, ये इनकी बनेगी। ओके सर। जी जी
سر یہ آگے واو کے ساتھ عطف ہو رہا ہے والابصاری اس کا سیکنڈ مضافل ہے. کیا ترجمہ اولی ہوگا پوری بات کا؟ والابصار. اور آپ یاد کریں ہمارے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہاتھوں والے تھے نہیں اور آنکھوں والے تھے. العیدی یہ وہی ہے، ذل عید آیا نہیں تھا پہلے؟ جی سر طاقت والے ہاں جی وہی طاقت والے. یہاں طاقت سے مراد بیسیکلی علماء نے اب یہاں تفسیر بیان کی ہے نا، یہاں طاقت سے مراد ان کے اعمال تھے. جی سر. ان کے اعمال اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اولی الایدی والابصار. آگے ابصار کا کیا ترجمہ کریں گی؟ سر پھر صاحب بصیرت کہہ دیں گے ان کو. جی صاحب بصیرت. جی سر. جی تو ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے عمل صالح، علم نافع، قوت عبادت اور بصیرت و دانش مراد ہے. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اولی الایدی کے معنی ہیں قوت و عبادت والے، اور ابصار سے مراد ہے دین میں فقاہت والے. انبیاء کرام علیہ السلام کو عبادت کرنے کی قوت اور دین کی بصیرت عطا فرمائی گئی تھی، ان کی جن کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا داؤد علیہ السلام کا، پھر سلیمان علیہ السلام کا، پھر ایوب علیہ السلام کا، وہ ایک گروپ تھا. اب آ گیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. یہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دیا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. نسیم نواز آئیے اب. جی سر. انا اخلصناہم جی بخالصۃ ذکر الدار. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نحن اس کا اسم ہے، اخلصنا فعل ماضی ہے، باب فعل سے ہے، اور نہ اس کا نحن فاعل ہے، ہم مفعول بھی ہے. یقیناً یا بلا شبہ خالص، یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے. بخالصۃ انا اخلصناہم، ہم نے انہیں خالص کر لیا. ٹھیک ہے جی سر. اچھا یہاں پر علماء یہ بیان فرماتے ہیں، یہاں پر ایک چیز ہے، یہ با سببیہ وہ کہتے ہیں کہ کس چیز کے سبب خالص کیا. پھر یہاں پر وہ ایک کہتے ہیں کہ جی موصوف محذوف ہے. کیا ہے؟ موصوف محذوف ہے، اور یہ خالصتاً اس کا صفت ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاسبل ہے کہ خصلتن، انا اخلصناہم بخصلت خالصۃ، ایک خاص خصلت کے سبب ان کو ہم نے خالص کر لیا. پھر آگے جو بحث چلتی ہے کہ یہ ذکرت دار کیا ہے. دیکھیں جہاں پر ہم گرامر میں بالکل علماء کے اس کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم ویسے ہی مان لیں، تو یہاں پر ڈفرنٹ اقوال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو اس خالصتن کو آپ مصدر مانیں، اس کو آپ ذکرہ کو خالصتن کا مفعول بھی مان سکتے ہیں، یا پھر با کا عطف بھی ڈال سکتے ہیں بخالصتن ذکر الدار، یہ ذکر بھی یہاں پر مجرور ہو جائے گا. لیکن اگر یہ خالصہ کا مفعول بنا دیں مصدر ہونے کی وجہ سے تو یہ منصوب ہو جائے گا. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، یعنی پاسبل ہے ہی ذکر الدار، انا اخلصناہم بخالصۃ ہی ذکر الدار فار ایگزامپل. اللہ عالم بالصواب. تو علماء کے اس چیز کے بارے میں ڈفرنٹ اقوال ہیں. مس عظما نے ایک رائے دی تھی سورہ کے بارے میں مجھے پرسنلی، انہوں نے کہا تھا کہ سر ایسے لگتا ہے سورہ صاد تھوڑی سی مشکل ہے. تو ان کا یہ اندازہ ٹھیک ہے کہ گرامٹیکلی سورہ صاد ابھی تک جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ صاد تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے گرامٹیکلی. اس کے بعد پاسبل ہے سورہ قاف آپ کو تھوڑی مشکل لگے گی. 24ویں سپارے میں کچھ مشکل نہیں ہے، 25ویں پہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے، 26ویں پہ نہیں ہے، 27واں پارہ آپ کو مشکل لگے گا، 28واں 29واں پھر نارمل جائے گا، پھر 30واں مشکل لگے گا. جن جن صورتوں میں آیات مختصر ہیں وہ مشکل ہیں، وہاں پہ تھوڑی گرامر کی، چونکہ وہاں نا بلاغت کے انتہائی اعلیٰ ترین اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، تو وہاں چیزیں محذوف زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو بسا اوقات فیل ہوتا ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا مس؟ بے شک ہم نے انہیں ایک صفت کے ساتھ چن لیا، ایک صفت کے سبب، ایک خالص صفت کے سبب چن لیا. اور وہ صفت ذکر الدار کہہ دیں گے کہ وہ آخرت کے گھر ہاں کی جی، وہ یاد. صفت ان کی کیا تھی کہ وہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے. وہ صفت کیا تھی؟ ذکر الدار، آخرت کی جو یاد تھی اس کی وجہ سے. اوکے آگے چلتے ہیں. عتیقہ پڑھیں.
جی سر وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اس میں انا حرف تاکید، ہم اس کا اسم، اور لمن المصطفین الاخیار یہ شبوہ جملہ خبر ہو جائے گی، اور لام اس کے اوپر تاکید ہے۔ عندنا یہ متعلق بے شک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے ہمارے نزدیک۔ مصطفین کون سا اسم ہے عتیقہ؟ مصطفین یہ اسم المفعول ہے، یہ اسم المفعول ہے۔ استفا یستفی، مصطفیٰ اسم المفعول جس کو چنا جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مصطفیٰ بھی ہے نا، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، یہ تمام اسم المفعول ہیں۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے ہیں، بہترین لوگوں میں سے تھے۔ اوکے زویا لاسٹ جملہ۔ جی استاد، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اذکر فعل عمل انت فاعل، اسماعیل والیسع وذا الکفل یہ تینوں مفعول ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، كُلٌّ مبتدا نکرہ، اور من الاخیاری شبہ جملہ خبر۔ ٹھیک ہے، اور آپ یاد کریں اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کو ہر ایک بہترین بندوں میں سے ہیں، ہر ایک بہترین میں سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، نوٹ کریں، یہاں ہے لمن المصطفین الاخیار، یہاں ہے صرف من الاخیار۔ کسی کو یہ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ اگر آپ ان 6 انبیاء کا دیکھیں، اصل میں فرق یہ ہے کہ یہ جن 3 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، یہ زیادہ اونچے درجے پر فائز ہیں، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ذکر الدار، کیونکہ اور یہ کیا تھے؟ اولی الایدی، یعنی عبادت کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے محسنین میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا لمن المصطفین الاخیار۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے سوال کروں، ان 9 انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا، 3 گروپ ہیں، کون سا گروپ آپ کے نزدیک آیات کے پڑھنے کے بعد افضل نظر آیا دوسرے سے؟ بتا سکتے ہیں؟ سیکنڈ والا۔ سیکنڈ والا کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں آپ؟ سر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی تو تھا نا خالص بندوں، اور پھر ان پہ آزمائشیں۔ اوکے، تمام انبیاء چنے ہوتے ہیں، لیکن کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گی؟ کون سے وہ الفاظ ہیں جو ان کو باقی دونوں گروپوں سے الگ کر رہے ہیں؟ جی کوشش کریں۔ اولی الایدی والابصار، اور سر بھی خالی ساتھ ذکر دار کی ٹھیک ہے، اولی الایدی والابصار، پہلی چیز کیا؟ عبادت کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ طاقت والے تھے، اعمال کے لحاظ سے بصیرت والے تھے۔ اور کوئی لفظ؟ مس وہ چن چکی ہیں، کیا نام ہے، مس فوزیہ کے انا اخلاصناہم، ہم نے انہیں خالص کیا۔ اور کون سا پوائنٹ ہے؟ ذکر الدار، ذکر الدار، ان کا جو سارا معاملہ تھا وہ آخرت کی یاد تھی۔ اچھا، اب کون سا وہ پہلے گروپ میں کون سا وہ اسم ہے جو ان کو ان سے تھوڑا سا نیچے لا رہا ہے؟ اواب، ویری گڈ، اواب، کہ ان کے تذکرے میں اواب نہیں آیا ہے، وہ اواب تھے۔ تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا کہ اواب کون ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ جی سر۔ لیکن خدا نہ خواستہ ہم یہ اللہ کی، ہمارے نزدیک سب ہی اوپر ہی اوپر ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک انبیاء کے بھی درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم نے یہاں تک اس کو مکمل کیا۔ البتہ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار میں تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جی تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ ہم نے انہیں ایسا ممتاز کیا کہ وہ آخرت ہی کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصود نہ تھا۔ سدئی نے بھی کہا ہے کہ اس کے معنی یہی ہے کہ آخرت کو یاد رکھنے اور اس کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی وجہ سے ہم نے انہیں ممتاز کر دیا تھا۔ مالک بن دینار کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور دنیا کا ذکر نکال دیا تھا اور آخرت کی محبت اور اس کے ذکر کا شوق عطا کر دیا تھا۔ امام قتادہ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت اور اس کے لیے عمل کی یاد دہانی کراتے رہتے تھے۔ یعنی آپ اگر انبیاء کے گروپس کو ذرا طے کریں نا، تو نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یہی وہ 3 انبیاء تھے
جو لوگوں کی اصلاح اور ان کے اندر زیادہ مشغول رہتے تھے، پھر دنیا کی چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں تھا، نہ تو ملوک، نہ تو یعنی بادشاہ تھی، نہ کوئی ایسے ان کے معاملات تھے، تو اس لیے وہ بالکل یعنی بس صرف ذکر دار والا معاملہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جاتے جاتے ہم آخری آج نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، العقیدہ۔ یاد رہے بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، دینی معاملات میں۔ ہم آگے چند جو کال ہیں وہ عقیدے کے لحاظ سے شیئر کریں گے، تو اس عقیدے کی بات کو کہ ہمارا کس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ کس بنیاد پر ہے، اس کو جو چیز سب سے زیادہ ایڈجسٹ کرتی ہے، جو بڑی مضبوط ہے، وہ یہ والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، 40 ہجری سے مراد یہ ہے کہ ان کی 40 ہجری میں شہادت ہوئی۔ قال اذا حدثتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی حدیث بیان کرو تو فظنوا بہ، ان کے بارے میں یہ یقین رکھو، الذی هو اہدی والذی هو اتقی، کہ وہ ہیں جو سب سے زیادہ ہدایت پر تھے اور سب سے زیادہ تقوی والے تھے۔ یعنی اب جب یہ حدیث تو مجہول بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جب تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے، تو مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے باندھ دیا ہے، یوں سمجھ لیں آپ کے لیے ایک ٹائٹل آج سے، کہ اب جب اگلے لیکچر میں ہم آئیں اور پھر میں آپ کے سامنے اسی عقیدہ کو لے کر کوئی چیز شیئر کروں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں تو ہوا الذی ہوا اہدی والذی ہوا اتقی، کہ وہ سب سے زیادہ رہنمائی پر تھے اور وہ سب سے زیادہ تقوی والے تھے۔ تو اگر انہوں نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے تو ہمیں چوں چراں کیے بغیر اس پر عمل کرنا ہے، جو کہ آج کل بعض معاملہ گڑبڑ ایسے ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں آیا نا، قرآن میں نہیں ہے نا، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں دکھائے نا، تو وہ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ حدیث اپنے پلے سے باندھ لیں، علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ قرآن مجید کی وضاحت میں حدیث آتی ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔